www.shahideislam.com خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى في مقام آخر: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون 30، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں نے چند آیات کریمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مختصر احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن کا ترجمہ ہے: پہلی آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں ناکردہ گناہوں پر، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اور اپنے لیے گناہ جمع کر لیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن وہی دم بریدہ اور بے نسل ہے۔ سورۃ اللحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو، نہ اس کو مال نے فائدہ دیا اور نہ اس کی اولاد نے اسے فائدہ دیا۔ ان قریب وہ آگ میں داخل ہوگا، شعلے مارنے والی آگ، اور اس کی بیوی بھی، جو ایندھن کو اپنے سر پر اٹھانے والی ہے کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، وہ سب سے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اللہ نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ میں بھی غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب میری امت میں 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، فریبی آئیں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ www.shaheedislam.com میں نے اس موضوع کا انتخاب حالات کی بنا پر کیا ہے۔ عجیب صورتحال ہے، آئے دن ہماری حکومتوں والے عوام کو پریشان کرتے ہیں، ایسے معاملات جو طے شدہ ہیں، حل ہو چکے ہیں، آئے دن بہانے سے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ حالات اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ کسی فرد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہے، عوام کے ساتھ مخلص ہے، اللہ کے ساتھ مخلص ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ مخلص ہے۔ بالکل نہیں۔ جب تک حکومتوں میں نہیں ہوتے تو یہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ دین کا درد رکھنے والا کوئی نہیں، اور جیسے ہی اقتدار کے ایوانوں میں گھستے ہیں،
ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان سے بڑا تو دین کا نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں۔ ابھی سال بھی نہیں ہوا ہوگا، نواز شریف کی حکومت تھی، اور یہ 2017 کا اصلاحاتی بل ایوان میں موجود تمام جماعتوں کے نمائندے اس کمیٹی میں شامل تھے، اور خفیہ طریقے سے خاموشی سے فارم سے ختم نبوت کے حلف کو غیر مؤثر کیا گیا۔ 2 لفظ کے بدلنے سے سارا مضمون بدل گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو اسلامی نظریہ ہے میں اس کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ ایک ہی لفظ بدلا ہے کہ میں حلفیہ کی بجائے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا اور اس کے اسلامی نظریہ کی حفاظت کے لیے کوشاں رہوں گا۔ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ڈنڈی ماری ہے، لیکن دیکھا جائے تو بہت بڑا فراڈ کیا۔ حلفیہ سے آدمی، حلف اٹھانے سے آدمی پابند ہو جاتا ہے، اور حلف کی خلاف ورزی کی تو بھائی وہ اپنی سیٹ سے بھی محروم ہو جاتا ہے کہ تم نے حلفاً یہ بات کہی تھی اور اب تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اقرار جب لکھ دیا تو کہ میں نے اقرار کیا تھا، اور اقرار میں کوئی گرفت نہیں ہوتی، کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ اب ماشاءاللہ اسمبلی کے اراکین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی باریک باتیں انہیں پتہ نہیں چلتی، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتی۔ ایک مضمون آپ ویسے پڑھ رہے ہو، پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ڈاکہ ڈالا گیا، پتہ چلا تو بڑی لے دے کے بعد عوامی دباؤ جب آیا تو اب انہیں وہی تھوکا ہوا چاٹنا پڑا اور اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا گیا۔ اب تقریباً پچھلے مہینہ 20 تاریخ کو ایک نیا بل سینٹ میں پیش کیا گیا۔ اب وزیر مملکت ہے خزانہ کے حماد اظہر، انہوں نے سینٹ میں بل پیش کیا۔ بہت ساری میٹھی میٹھی باتیں بھی اس میں ڈالی ہیں، اور جو باتیں طے شدہ ہیں، امتناع قادیانیت آرڈیننس صدر ضیاء الحق نے 84 میں جاری کیا تھا، اور اس آرڈیننس میں یہ واضح ہے کہ جو بھی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا، کوئی لٹریچر تقسیم کرتا ہوا پایا جائے گا، یا اپنی عبادت کے طریقے کو
وہ نماز کہے گا، عبادت گاہ کو اگر مسجد کہے گا، اسلام کے جو شعار ہیں ان کا استعمال کرے گا، کلمہ پڑھے گا یا السلام علیکم کہے گا، یہ مسلمانوں کے شعار ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کوڈ ہیں، یہ مسلمان استعمال کر سکتا ہے، اور جو کسی اور نبی کی پیروی کرتا ہے وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر استعمال کرتا ہوا پکڑا جائے گا تو 3 سال قید ہے، یہ طے شدہ ہے۔ اب یہ باتیں بھی انہوں نے اس بل میں ڈال کے جو اصل خطرناک بات ہے وہ پہلے یہ قانون ہے کہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اور یہ جرم اس پر ثابت ہو جائے گا تو اس کی سزا سزائے موت ہے، یہ طے شدہ ہے۔ دفعہ 295C www.shaheedislam.com۔ اور یہ الحمدللہ تفصیل میں نہیں جاتا، جن لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی، تکریم تھی، انہوں نے یہ بل پیش کیا، عدالت نے بھی اس کو جائز قرار رکھا اور ابھی تک یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے اور مضبوط قانون ہے۔ پہلے مطالبات بھی ہوتے تھے باہر کی طرف سے، اور باہر کی لابییں کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قادیانی یہ جاسوس ہیں، مخبر ہیں، مغرب کے، امریکہ کے، یہ اعلی کار ہیں۔ ہمارا ہر کمزور پوائنٹ، کمزور پہلو یہ ان کے سامنے جا کر رکھتے ہیں اور پھر وہ ہمارے اوپر بے جا پابندیاں لگاتے ہیں، شرائط لگاتے ہیں، اور ہر آنے والی حکومت سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اس قانون کو ختم کرو۔ اب ظاہر ہے اتنی جرأت تو کسی میں بھی نہیں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے قانون بنا ہے اس کو ختم کرے، کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اب انہوں نے در پردہ کوشش شروع کی لیکن وہ ناکام ہوتے رہے۔ اب تکنیک بدلی انہوں نے کہ یہ قوانین اپنی جگہ رہے لیکن ایسی جکڑ بندیاں لگا دے کہ یہ قانون ہوتے ہوئے بھی غیر مؤثر ہو جائے۔ تو اب یہ جو پیش کیا ہے بل سینٹ میں 20 ستمبر کو پچھلے مہینے، اور حماد اظہر نے اس کو پیش کیا، اس بل میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور ایک آدمی تھانے میں گیا، عدالت میں گیا اور اس نے مقدمہ دار کر دیا کہ فلاں آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو اب یہ قانون بھئی یہ بن جائے کہ اگر یہ اس کو ثابت نہ کر سکا تو جو دعویٰ کرنے والا ہے، FIR کٹانے والا ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ یعنی ایک نے حضور کی توہین کی، وہ تو توہین کرنے والا ہے، اب جس نے جا کے اطلاع دی ہے، دعویٰ کیا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اس کو ثابت بھی کرے، اور ثابت نہیں کر سکا تو بھائی اس دعویٰ کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی۔
اب آپ بتائیں کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس قانون کے بڑھنے کے بعد جا کے عدالت کو اطلاع دے یا تھانے میں اطلاع دے کہ فلاں نے گستاخی کی ہے؟ کوئی کہے گا؟ جی کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اس کو پتا ہے کہ اچھا اس جہاں تک بات ہے ثابت کرنے کی، آپ بتائیں ہماری جو نظام ہے اس میں کوئی آدمی ثابت کر سکتا ہے؟ اگر سامنے والا نہیں ماننا چاہتا تو یہ ثابت کر سکتا ہے؟ آپ اخبارات پڑھ رہے ہیں، www.shaheedislam.com رو انوار پر کیا الزام ہے؟ 400 آدمی ہے یا نہیں؟ اخبارات میں ہے، لیکن آپ بتائیں اس کو ضمانت ملی یا نہیں؟ وہ پاک اور صاف ہو گیا ہے یا نہیں؟ جی لگاؤ نا زور پھر، بھائی یہ تو ہمارا نظام ہے۔ اور اب جب یہ ثابت کرنے کا معنی کیا ہے؟ ابھی اس کے اندر اور بھی شرط بتائی کہ انکوائری یہ تھانے کا SHO نہیں کرے گا۔ پہلے یہ پابندی تھی عام قانون، کوئی اگر کسی کو مارتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے، بس سیدھا سیدھا ہے جاؤ تھانے میں اطلاع دو، FIR کٹاؤ، ابتدائی کارروائی شروع ہو جائے گی ملزم کے خلاف، ٹھیک ہے۔ لیکن اس قانون میں پہلے بھی یہ پابندی تھی کہ DSP رینک کا افسر پہلے اس کی انکوائری کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ سمجھے گا کہ یہ جرم سرزد ہوا ہے وہ اجازت دے گا تو FIR کاٹی جائے گی۔ یہ پہلے بھی پابندی تھی، لیکن اب کا نہیں، 18 گریڈ کا جو افسر ہوگا وہ اس جرم میں یا اس الزام میں پہلے انکوائری کرے گا، وہ مطمئن ہوگا تو پھر FIR کاٹی جائے گی۔ یہ پہلا سٹیپ تھا اس کو روکنے کا، اور اب انتہا کر دی کہ بھائی اگر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکے گا تو اس کو بھی پھانسی دی جائے گی، تاکہ کوئی اپنا زبان نہ کھول سکے، کوئی جا کر دعویٰ نہ کر سکے کہ فلاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ یہ بل جمع کرا دیا سینٹ میں۔ ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کا ایک وفد گیا اور جا کر حماد اظہر سے ملا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ وہ معذرت کرنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میں اس بل کو واپس لیتا ہوں۔ یہ جو بیوروکریسی ہے نا، یا ان اداروں میں بیٹھے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں آپ سے ایسی بات کریں گے جیسے لگتا ہے کہ یہ تو پہلے سے آپ کی باتیں ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے، لیکن در حقیقت وہ صرف آپ کو بظاہر مطمئن کرتے ہیں، آپ کو خاموش کراتے ہیں، اندر ہی اندر اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ میں یا آپ ابھی تھانے میں چلے جائیں اور ان کو پتا ہو کہ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے، آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ لیکن اگر پتا ہو کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ ڈنڈے والا آدمی ہے اور اس کے پیچھے افراد ہیں، جماعت ہے، پھر آپ کو چائے بھی پلائے گا، آپ کی خوشامد بھی کرے گا اور کہے گا میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں، میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں، آپ کے کام کرنے کے لیے، بتاؤ تو صحیح، حکم کرو کیا ہے۔ www.shaheedislam.com تو انہوں نے ٹھنڈا کیا کہ بھائی ہم بل واپس لے لیں گے، لیکن اندر ہی اندر کاروائی شروع ہوئی
پرسوں قائمہ کمیٹی بلا لی گئی، سینٹ میں بل جانے سے پہلے ایک کمیٹی ہوتی ہے اور اس میں ارکان ہوتے ہیں، ہر جماعت کا ایک ایک رکن ہوتا ہے، وہ کمیٹی پاس کرتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بل سینٹ میں یا اسمبلی میں آ جائے۔ اب اس کمیٹی میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت مولانا عبد الغفور حیدری وہ بھی اس کمیٹی میں کے رکن تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بل یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے کھلا لائسنس دینے کے مترادف ہے، ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ واک آؤٹ کیا، اور ایک اور سینیٹر ہے فدا محمد خان صاحب، وہ بھی اس کمیٹی سے باہر آ گئے۔ تو اب اس کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، لیکن آپ ان کی سوچ دیکھ لیں کہ اپنے ملک میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تحفظ دینے کے روادار نہیں ہے۔ کیا کہا جائے، اسلام بھی باقی رہتا ہے ان کا۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ کو گالی دینے والا، اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب کہنے والا، اللہ نے اس کو برداشت کیا ہے، سالوں اللہ نے برداشت کیا ہے، لیکن جس آدمی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی کی ہے، اللہ نے کبھی اس کو برداشت نہیں کیا، کبھی بھی۔ اس دنیا میں اللہ نے ایسے موذی کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، لیکن حضور کو تکلیف دیتا تھا۔ سیرت میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ان کے بیٹوں سے کیا ہوا تھا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس موذی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا۔ اللہ نے اس دنیا میں بتا دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ یہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے پتھر مارتا تھا، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے، اور خود بھی ہلاک ہو۔ اللہ نے ہلاک کیا، مردار ہوا، اور کئی دن اس کی لاش پڑی رہی، تعفن ہو گیا، بدبو ہو گئی، بیٹے بھی اٹھانے کے لیے قریب نہیں آتے تھے۔ حبشیوں کو بلایا، انہوں نے لاٹھیوں سے گھسیٹ گھسیٹ کے اس کو گڑھے میں ڈالا ہے۔ یہ اللہ نے دکھا دیا کہ جو میرے نبی کا دشمن ہوگا اس کی یہ عبرت ہوگی۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مقدمے کو ثابت کرو۔ یہ ملونہ آسیہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کی، کئی سال پہلے کی بات ہے، غالباً 2006 میں یہ واقعہ ہوا۔ اب اس کی وجہ سے سلمان تاثیر جو گورنر تھا پنجاب کا، وہ جا کر اس سے ملاقات بھی کرتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ کالے قوانین ہیں، اور میں صدر سے کہہ کر ان قوانین کو ختم کراؤں گا، تمہاری سزا ختم کراؤں گا۔ جس کی وجہ سے جب یہ حالات بن رہے تھے تو دیکھو یہ بات ہر آدمی کے ذہن میں آتی ہے۔ یہ جو بات میں نے ابھی کی کہ جب یہ بل اگر پاس ہو جائے، آپ میں سے یا میں ہوں
کوئی بھی دیکھے گا کہ بھائی میں اگر تھانے میں گیا، عدالت میں گیا اور میں مقدمہ ثابت نہیں کر سکا، اور ظاہر ہے کہ اس نظام میں ہم ثابت نہیں کر سکتے، تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیں گے، وہ ادھر اطلاع دینے نہیں جائے گا، وہ کہے گا پہلے اس کا کام تمام کرو۔ جی ایک موذی تو وہ ہو، مردار ہو، اور ایک زمین سے اس کا خاتمہ، باقی میں دیکھ لوں گا ہر آدمی یہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ممتاز قادری نے یہی کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ اب یہ گورنر جیسا آدمی ایک ملزم سے جا کر حوالات میں ملاقات کرتا ہے؟ بھائی کتنے جیلوں میں بے گناہ بھی پڑے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی عہدے دار جا کر اس سے ملاقات کے لیے گیا ہو؟ میرا خیال میں شاید قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی حکومت کا عہدے دار ہو اور جا کر کسی ملزم سے یا کسی مجرم سے جا کر ملاقات کرے، یہ قانون اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ اندازہ اس سے بھی ہوا کہ نواز شریف جیل میں تھے اور یہ ہمارے صدر ممنون حسین تھے، جب تک صدر تھے کبھی انہوں نے نواز شریف کے حق میں کوئی بیان بھی نہیں دیا، کبھی ملاقات بھی نہیں کی۔ جیسے صدارت کی مدت ختم ہوئی، یہ جا کر اس سے ملنے کے لیے بھی گئے، ہسپتال میں گئے۔ جی کیوں؟ کہ قانون اجازت نہیں دیتا۔ صدارت پہ ہوتے ہوئے جا کر وہ کسی سے جا کر ملے، گورنر ہوتے ہوئے جا کر وہ کسی ملزم سے ملے، لیکن سلمان تاثیر جا کر ملا تو ایسے حال بن رہا تھا، ماحول بن رہا تھا کہ اس کی رہائی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ جو اس کا بڑا طرفدار ہے اس کو تو راستے سے ہٹاؤ۔ باوجود گورنمنٹ کا آدمی ہونے کے، باڈی گارڈ ہونے کے، ایمانی غیرت جوش میں آئی، حال غالب ہوا اس پر اور اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک وہ مردار ہوا اس ملونہ آسیہ کی وجہ سے، اور پھر آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارا پورا نظام متحرک ہو گیا جی، اور چند ہی مہینوں میں ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا جی۔ اتنا میں کہتا ہوں تیز رفتار قانون ہمارے ملک میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جی۔ یہ انصاف ہے؟ کیسا انصاف ہے؟ آج تک نواز شریف کا پورا خاندان یہ اس کی نحوست بھگت رہا ہے ایک بے گناہ آدمی کو۔ اور یہ صرف یہ نہیں، ہر دور میں پوری تاریخ ہے میرے بھائیوں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے تھوڑی سی بھی ہمت کی ہے، اللہ نے دنیا میں اس کو عزتوں سے نوازا ہے۔ اور جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادنی سی گستاخی کی یا گستاخوں کا ساتھ دیا ہے، اللہ نے اس دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ ذلت اور کیا ہوتی ہے، نحوست اور کیا ہوتی ہے، چیز کوئی ثابت نہیں ہو رہی اور آدمی دھکے کھا رہا ہے یا نہیں؟ یہ صرف ممتاز قادری کے خون، ناحق خون بہانے کا نحوست ہے جو آج تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ دو آدمی گئے، ایک گورنر اور ایک ممتاز قادری، کس کی وجہ سے؟ اس ملونہ آسیہ کی وجہ سے۔ اور پھر سیشن کورٹ ہے، اس نے بھی سزا، پھانسی کی سزا دی۔ ہائی کورٹ نے بھی پورے دلائل سننے کے بعد، مقدمہ دیکھنے کے بعد اس نے بھی پھانسی کی سزا برقرار رکھی۔ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں یہ اپیل کے لیے پڑا ہوا تھا معاملہ، اور آج تک پینڈنگ میں تھا، لیکن آنن فانن اس کو اٹھایا گیا اور
جج کی کرسی پر بیٹھنے والا ایک ملزمہ کے منہ میں باتیں ڈال رہا ہے کہ تم نے یوں کیا تھا، تم نے یوں کیا، حالانکہ یہ بالکل منع ہے۔ بھائی قانونی طور پر جو فائل آپ کے پاس ہے، جو شہادتیں ہیں، جو گواہیاں ہیں، آپ اس پورے معاملے کو دیکھیں، یہ اگر صحیح ہے تو بھائی پھر اس سزا کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ نئی چیزیں پیدا کر کے اور اس ملزمہ کے وکیل کے منہ میں ڈال کے کہ یہ باتیں کریں تاکہ ہم اس کی سزا کو ختم کر دیں، پورا منصوبہ بن گیا ہے۔ یہ اس کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ صرف اس بنا پر کہ حالات کا انتظار ہے، اور جیسے ہی عوام کے ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہوگی اور خاموشی سے پورے پروٹوکول سے اس کو باہر بھیج دیا جائے گا۔ بھائی 2 آدمی، گورنر بھی جا چکا ہے اس کی وجہ سے، ممتاز قادری کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا گیا بے گناہ، ان کا کوئی احساس نہیں ہے، اور جو اصل ملزمہ ہے اس پر جرم ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ کیسی بات ہے؟ کون عقل مند اس بات کو مانے گا؟ اور پھر یہ صرف یہ بات نہیں ہے، میں نے یہ لکھا بھی ہے کھلے لفظوں میں، یہ صرف کھلا لائسنس دینا ہے عوام کو کہ تم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاؤ، اپنے معاملے خود نمٹاؤ۔ یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ؟ اور اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ باقی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کھیل اب بہت آگے جا چکا ہے۔ آپ کا کوئی مذہبی بیان آپ کے میڈیا پر نہیں آ سکتا، اس پر پابندی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اس مقدمے میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ ایسی خبریں میڈیا پر نہیں آنی چاہیے۔ کیوں نہیں آنی چاہیے بھائی؟ وکیلوں کو پابند کیا، میڈیا والوں کو پابند کیا۔ بھائی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اور کتنے ایسے ملزم ہیں، بلکہ آپ تو مجرم ہیں، جن پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، دفعہ 295C کے تحت جیلوں میں ہے، آج تک کسی ایک کو بھی سزائے موت نہیں دی گئی۔ ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ ممتاز قادری، اس کو تو پھانسی دے دی گئی، لیکن جو مجرمین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، ان کو آج تک پھانسی نہیں ہوئی۔ آخر اس قانون میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے، دین کا نام لینے والا آ جائے تو اس کو رگڑ دو، اور کافر آ جائے، بے دین آ جائے تو بھائی اس کے بارے میں ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، جی ہمارے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ عوام پوچھنے کا حق رکھتی ہے، عوام کے نام پر تم سارا کام کرتے ہو، حکومتیں بھی عوام کے نام پر چل رہی ہیں، تمہاری تنخواہیں بھی، تمہارے الاؤنس بھی، سب کچھ عوام کے نام پر ہے، لیکن عوام کے مطالبہ تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ www.shaheedislam.com میرے بھائیوں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ہمیں بے دین بنانے پر پورے تلے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک بل لایا گیا، اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، مرتد ہو جائے، اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں اور کوئی قانون نہیں،
اور اگر کوئی ہندو، سکھ، پادری مسلمان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ قانون بنانے جا رہے تھے، کیا ہوگا؟ 18 سال سے پہلے کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، نعوذ باللہ، اور 18 سال کے بعد بھی کوئی کلمہ پڑھے گا، ہم اس کے کلمہ کو نہیں مانیں گے، پہلے اس کو بھیجیں گے، اپنے جو ہاؤس بنائیں گے اس میں عیسائی بھی آئے گا، ہندو بھی آئے گا اور سکھ بھی آئے گا، وہ اس کو اپنی طرف مائل کرے گا، اور اگر ہندو ہے تو وہ لوگ آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بھائی تم کیوں ہو رہے ہو، تاکہ یہ نہ ہو۔ نہیں، آپ اللہ معاف کرے، ہم کہاں بس رہے؟ ایسے قوانین کی جرت آج تک انڈیا کو بھی نہیں ہوئی، یہ کھلی بات کر رہا ہوں، حالانکہ وہاں وہ لوگ اکثریت میں ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن ایسے قوانین بنانے کی ان کو بھی کیا کہوں جرت نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ہاں دھڑا دھڑ ایسے قوانین آئے جا رہے ہیں، اگر کوئی سامنے آ جاتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور سامنے نہ آئے تو میں کہتا ہوں ایسا تیز رفتاری سے آگے جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، بھائی کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، اور یہ ملک کلمے کے نام پر بنایا گیا، اسی ملک میں تم جب حضور کی عزت کو تحفظ نہیں دے سکو گے تو پھر آپ بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو؟ اور پھر ملک کی ساکھ، ملک کی بنیادیں وہ کہاں ہیں؟ یہ درد دل ہے، آج کل ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک طرف ادھر سے پابندیاں، ایک طرف ایسے جو پکڑے ہوئے ہیں ان کو آسانیاں دینا، یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہمیں کہ ہم بیدار رہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، لوگ تو ہماری باتیں سنتے نہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اب بات کروں تو لمبی بات ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج جتنے لوگ اقتدار میں ہیں یا جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ان کے کسی باپ دادے کا اس ملک پر خون لگا ہی نہیں ہے، یہ تو قابض لوگ ہیں۔ اگر اس ملک کی بنیادوں میں، اس کے بنانے میں خون لگا ہے تو علماء کا اور عوام کا لگا ہے۔ جد و جہد آزادی، کل ایک سینیٹر نے سینٹ میں بیان کیا اور بہت اچھا بیان کیا کہ اس ملک کے بنانے میں علماء کا خون ہے۔ انگریز نے کالا پانی میں کسی وڈیرے کو نہیں بھیجا تھا، کوئی خان سردار وڈیرا کالا پانی قید میں نہیں گیا تھا، اگر گیا تھا اس وقت تو یہ علماء گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ جد و جہد آزادی کی پاداش میں ان کو کالا پانی بھیجا گیا تھا۔ پورے ہندوستان میں علماء کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں، اور یہ لوگ اس وقت بھی انگریز کے بوٹ پالش کر رہے تھے، ان کے گھوڑوں کے خرخرے کر رہے تھے، اور اس پر ان کو جائیدادیں اور زمینیں ملی ہیں۔ آج یہ ہمارے ملک کو خراب کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ www.shaheedislam.com اگر یہ باز نہ آئے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ملک دین والوں کا ہے، اسلام والوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ اگر ان لوگوں نے حضور کی عزت کی حفاظت نہیں کی، میرے بھائیوں، میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن یہ خیال رکھ لو، آج جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور گلی گلی تمہیں گھسیٹا جائے گا۔ یہ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جن کے سہارے پر یہ ساری باتیں تم کرتے ہو، کوئی سہارا تمہیں سہارا نہیں دے گا، چاہے وہ بڑے بڑے ممالک کیوں نہ ہو، مغرب کیوں نہ ہو، کوئی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔
ہمارا مطالبہ ہے، واضح مطالبہ ہے، یہ جو بل لایا گیا ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو، ورنہ عوام بیدار ہے، گلی گلی میں تمہارا محاسبہ ہوگا، گلی گلی میں محاسبہ ہوگا۔ اور اگر اس ملونہ آسیہ کو بھیجا گیا تو پھر حالات کی ذمہ داری ان بھیجنے والوں پر ہوگی، چاہے وہ کسی کرسی پر کیوں کوئی بیٹھے ہوئے ہو، کوئی برداشت نہیں ہوگا۔ جس کے نام پہ کھاتے ہیں، جس کے نام پر حکومتیں کرتے ہیں، اس کے نام کو تحفظ نہیں ہے تو پھر تمہارا تحفظ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے عوام کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ایمان محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، اور ایمان محفوظ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے پر۔ اگر یہ محفوظ نہیں تو کچھ بھی محفوظ نہیں، نہ باپ بچائے گا، نہ حکومتیں بچائیں گی، نہ رشتہ دار بچائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت بچائے گی، یہ کمائی ہے۔ ممتاز قادری ایسے تو نہیں بھول گیا، وہ دیکھ رہا تھا مجھے کیا ملنے والا ہے، اور ہر جو حضور کی عزت کی حفاظت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں یہاں گیا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا استقبال کریں گے اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے، اور یہ ہر مومن کی آرزو ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، کر لو، آزما لو، دیکھ لو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، عوام کی حفاظت فرمائے، اللہ دین اسلام کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخان ہیں اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ